10 سال کا جب عرصہ پورا ہوا، ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. کہا اشرف اب اگر اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہو، لذت وصال مولا چاہتے ہو، تو اس ظاہری حکومت کو چھوڑ دو اور روحانیت کے بادشاہت پر بیٹھ جاؤ. فرمایا اشرف اب چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو. یہ جو دنیا کی بادشاہت ہے یہ اللہ رب العالمین کی وصال میں رکاوٹ، یہ معنی ہے. اگر لذت قرب الہی چاہتے ہو تو چھوڑو دنیا کی حکومت سے منہ موڑ کر کے اب روحانیت کے بادشاہ بننے والے. یہ بات انہوں نے کہی. رات میں ملاقات ہوئی تھی، صبح اپنے ماں کے پاس گئے، واقعہ عرض کیا. ماں نے کہا بیٹا میں خوشی بخوشی تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. ماں بھی تو کوئی نیک تھی نا، عارفہ تھی، وہ کوئی دنیا دار تو تھی نہیں. دین کی خاطر اپنے بچوں کو کہا ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ دے سلطنت. صبح ہوئی، ماں نے اجازت دی. ماں نے کہا بیٹا لیکن ایسے تنے تنہا مت جانا، بلکہ یہاں سے وزیروں مشیروں اراکین سلطنت سپاہیوں کا ایک لشکر لے کر جانا تاکہ سمنان والے سمجھیں کہ بادشاہ کوئی مہم پر جا رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. صبح اٹھے، آپ نے پوری سلطنت کی باغ و ڈور جو ہے نا اپنے چھوٹے بھائی سید عارف کے حوالے کر دی اور وہاں سے آپ نکل گئے. کس کے لیے نکل گئے؟ راہ حق میں نکل گئے، طلب مولا میں نکل گئے، راہ خدا کی مسافر بن گئے، اللہ کا قرب پانے کے لیے نکل گئے، اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دعوت و دین کے لیے. بادشاہت چھوڑ دیا. یہ کوئی معمولی کام نہیں پیارے، یہ بڑی کٹھن منزل ہے. ہم سے ایک مکان نہیں چھوڑا جاتا ہے، ہم سے ایک دکان نہیں چھوڑی جاتی ہے، لیکن وہ کیسے اللہ والے تھے، بادشاہت کی لذتیں کو ٹوکر مار دیا. اللہ کی خاطر، دین کی خاطر شہنشاہیت کا تاج چھوڑ دیا، فقیر اختیار کر دیا. یہ تاریخ سلطنت ہے جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ ٹکرا دیا. اپنے عیش و راحت کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے تخت شاہی کی لذتوں کو بھی چھوڑ دیا، عمدہ قسم کے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، نکل گئے. ایک لشکر لے کے نکلے، 3 منزل پر پہنچے. سارے لشکر کو کہا کہ تم لوگ اب جاؤ، اب مجھے تنے تنہا یہاں سے جانے دو. سب کو واپس کر دیا. تنے تنہا وہاں سے نکل گئے. ایران سے نکلے، تنے تنہا پیدل سفر ہے. بخارا، سمرقند، کئی ملکوں کے سیر کرتے کرتے سب سے پہلے ملتان جو آج پاکستان میں ہے، ملتان کی سرزمین پر قدم رکھا. ملتان میں اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مخدوم جہاں گش جہانیاں رحمت اللہ تعالی. یہ بھی اپنے دور کے بڑے عظیم بزرگ تھے. جب ملتان کی سرزمین پر قدم رکھا آپ نے تو حضرت مخدوم جہاں گش جہانیاں رحمت اللہ تعالی اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھ کر کے تربیت کر رہے تھے، انہیں واضح و نصیحت کر رہے تھے. اور ادھر مخدوم اشرف کا پہنچنا تھا، ملتان کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ ادھر مخدوم اشرف جہانیان اپنے مریدین سے کہنے لگے بوئی یار بھی آیت، مجھے تو ایک دوست کی خوشبو آتی ہے، مجھے تو اپنے یار کی خوشبو آتی ہے. اور یہ کہا کہ فوراً کھڑے ہوئے مریدین کو لے کر کے باہر نکلے استقبال کے لیے، اور پہنچے باہر تو حضرت مخدوم اشرف وہاں پر جلوہ گر ہو چکے تھے. ملاقات کیا، گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے بعد اپنے خانقاہ لے آئے اور ان کی مہمان نوازی کی. کچھ دن ٹھہرایا، ریاضات کروایا، مجاہدات کروایا. اس کے بعد کہا کہ فرزند اشرف چاہتا تھا کہ تو ہمارے پاس رہے، لیکن میرے برادر عزیز علاؤ الدین علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب دیر نہ کرو، جلدی یہاں سے جاؤ. انہوں نے اپنی ساری روحانی نعمتیں، ساری خلعتیں، جو کچھ بھی ان کے پاس بزرگوں کا فیض ملا تھا، وہ سب کچھ حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا، سب دے کر کے وہاں سے رخصت کر دیا. یہاں سے فیض لیے، اس کے بعد وہاں سے چلے، پیدل سفر ہے، تنے تنہا، سیدھے وہاں سے سفر کرتے کرتے بہار آئے. بہار میں اس وقت کے بزرگ جو تھے، بہت بڑے بزرگ، حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہو چکا تھا. اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی نا. اب دیکھیں اللہ والوں کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے. آج ہم فون سے کنٹیکٹ کرتے باہر ایک دوسرے کے ساتھ میں نا، اس وقت تو فون کا تصور بھی نہ تھا. اس وقت تو ان کا دل اتنا مضبوط تھا نا، وہ آج فون کیا مضبوط ہوگا، فون کی لین کر جاتی ہے، لیکن ان کا روحانی کنیکشن اور روحانی تعلق اتنا مضبوط تھا. وہ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے کون چلا ہے، کون آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچا، سب ان کو خبر ہے. اب دیکھیں مخدوم اشرف یہاں سے چلے تھے،
اور حضرت یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا وقت تھا. وصال سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی اپنے مریدین کی کہ دیکھو میں جب انتقال کر جاؤں میری نماز جنازہ ہر کوئی نہ پڑھائے، بلکہ میری جنازہ کے لیے شرط لگائی وہ پڑھائے جو تارک السلطنت ہوگا، جو بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے فقیری اختیار کر کے آیا ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو صحیح النسب سجد ہوگا، حضور کا شہزادہ ہوگا، وہ پڑھائے گا. اور تیسری شرط یہ ہے وہ 7 قراتوں کا حافظ قرآن بھی ہوگا. وہ سارے شرائط انہوں نے دیکھ لیا تھا نا، وہ اللہ کا بندہ آ تو رہا ہے، حضور کا شہزادہ آ رہا ہے، ادھر آئے گا، لہذا جب وہی آ رہا ہے تو حضور کا لخت جگر ہی پڑھائے نا میری جنازہ، اور کون پڑھائے؟ یہ ساری شرطیں لگا دی. کہا مغرب کی طرف سے ایک کالا کمل اوڑھ کر کے آئے گا، بس میری جنازہ کی نماز وہی پڑھائے گا. اب آپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا گیا، انتظار ہے کوئی آنے والا آئے جو اس شرائط کا حامل ہو. وہاں تو کوئی موجود نہ تھا، کون ہوتا موجود؟ یہ تو ساری صفات آپ کی ذات میں جمع تھی نا. آپ نمودار ہوئے، دیکھا کہ لوگ آئے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، بتایا انہوں نے ساری کیفیت. آپ اچھا 7 قراتوں کے حافظ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا آپ حسینی سادات میں سے ہیں؟ بتایا ہاں. کدھر سے آ رہے ہیں؟ سمنان کی حکومت کو لات مار کر کے آ رہا ہوں. اچھا ٹھیک، بس یہ تو میرے مرشد نے وہی بتایا تھا جو آپ کے اندر موجود ہے. اب دیر نہ کرے، جو میرے مرشد نے کہا تھا کہ جنازہ نماز پڑھانے کے لیے جو شرائط کہی تھی وہ آپ کے اندر موجود ہے. اب آپ مصلی پر جائیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آپ کھڑے مصلی پر نماز پڑھائی، اس کے بعد تجہیز و تکفین کر دیں. پھر آپ اپنی ان کی قبر پر، حضرت شیخ یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مراقبہ کرنے میں بیٹھ گئے. تو ان کی روح جلوہ گر ہوئی. انہوں نے کچھ نصیحتیں کی روحانی اعتبار سے، اور کچھ خلعتیں اور روحانی نعمتیں حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اشرف، چاہتا تو یہ تھا دل تم ہمارے حصے میں آتے، لیکن تم کسی اور کے ہو، کوئی اور تمہارا انتظار کر رہا ہے. بیٹا یہ ساری نعمتیں لے لو جو ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملی ہے، اور لے کر کے اب دیر مت کرو. بنگال کی سرزمین پر مقام پنڈو ہے، تمہارا پیر و مرشد وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے، 2 سال سے تمہارا منتظر ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ. آپ نے وہاں سے فیض و برکات حاصل کیا اور سیدھے وہاں سے نکلے بنگال کی طرف. اس راستے میں آپ نے بڑے دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا. اب ذرا غور کرے پیارے، بادشاہت پر براجمان وہ شخصیت، عالی شان محلوں میں رہنے والا، آج کون سی چیز ہے جو آج اتنی مشقتوں کا سفر کر رہا ہے؟ یہ راہ حق کا طالب، یہ راہ حق کا طالب اور راہ سلوک کا مسافر، دریاؤں کو، نالوں کو، ندیوں کو رونتا ہوا، صحرا و بیابانوں کا سفر کرتا ہوا، نوکیلے پتھروں پر اپنے قدم نازنین کو رکھتا ہوا، اور کبھی دھوپ کی شدت برداشت کرتا ہوا، کبھی گرمی کی شدت برداشت کرتا ہوا، کبھی بارش کی شدت برداشت کرتا ہوا، کبھی ہوا کے تھپیڑے کھاتا ہوا، ویرانوں کو، دریاؤں کو، جنگلوں کو، جھیلوں کو عبور کرتا ہوا. یہ راہ حق کا طالب کدھر جا رہا ہے؟ راہ حق کی طرف جا رہا ہے. راہ سلوک کا مسافر کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر کے چلا جا رہا ہے. وہ قدم جو قدم کبھی ریشم کی نرم ریشمی کپڑوں پر پڑا کرتے تھے، وہ ذات جو فلک بوس محلوں میں رہنے والی ذات ہے، آج سب کچھ ٹھوکر مار دی اللہ کی محبت پہ، دین کی خدمت کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر یہ کٹھن اور دشوار گزار مراحل کو عبور کرتے ہوئے سیدھے چلے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ بنگال کی سرزمین پر پہنچ گئے. ادھر بنگال میں بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت سیدنا شیخ علاء الدین علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی. وہ اپنے مریدین کو ساتھ بٹھا کر کے وصیت کر رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے. آپ کا قدم پڑتے ہی بنگال کے سرزمین پر انہیں محسوس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے مریدین سے کہا، وہی بات کہی کہ بوئے یار بھی آیا، لگتا ہے میرا یار آ گیا ہے، اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کہا اور اس کے بعد مریدین کو لے کر اٹھے اور ایک پالکی لیا، استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے. مخدوم اشرف اتنے میں وہاں پہنچ چکے تھے. انہوں نے پالکی میں بٹھایا، پیر ہے اپنے مرید کی عزت دیکھے، پالکی میں بٹھا کر اپنے خانقاہ لے کر آئے اور کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی. کہا کہ بیٹا 2 سال سے تمہارا منتظر ہوں،
اس 2 سال یعنی حضرت مخدوم اشرف جب سمنان سے چلے تھے، آج یہاں پہنچتے ہوئے ان کو 2 سال گزر چکے تھے۔ اس 2 سال کے عرصے میں کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس 70 مرتبہ آئے اور انہوں نے کہا اے علاء الحق، جانتے ہو ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے اور بڑے بڑے وقت کے مشائخ اپنا جال اس پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں بڑی حفاظت کے ساتھ تمہارے پاس لا رہا ہوں۔ اچھی خاصی تربیت کرنا وہ تمہارے حصے میں ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا اہتمام کرنا۔ حضرت یہی آپ کی آخری منزل تھی سفر کی، آپ وہاں مقیم ہو گئے۔ 12 برس تک حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، عظیم ریاضت کیا، بڑے مجاہدات کیے، بڑی مشقتیں لی، چونکہ کوئی چیز معمولی کوئی آسانی سے نہیں ملتی ہے نا، اور ولایت کی جو منزلیں ہیں نا یہ بڑے دشوار گزار راہوں کو عبور کرنے کے بعد ملتی، بڑے کٹھن مراحل پار کرنے کے بعد وہ منصب ملتا ہے جو مخدوم اشرف رحمت اللہ علیہ کو ملا۔ غوث سمدانی کا لقب ملا، جہانگیر کا خطاب ملا، محبوب یزدانی کا لقب ملا۔ یہ سارے جو القابات ہیں یہ یوں ہی تو نہیں مل جاتے ہیں نا، یہ بڑے ریاضت اور مجاہدات کے دن گزارنے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ سارے منصب ملتے ہیں۔ 12 برس نہایت ہی سخت مجاہدات آپ نے کی اپنے پیر مرشد کے زیر سایہ رہ کر کے۔ جب مجاہدات کا زمانہ پورا ہوا اور آپ ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے، آپ کی نگاہیں پیر نے کمال بخشا۔ اس کے بعد جب 12 برس کے بعد آپ کی مرشد نے کہا کہ بیٹا اب تم اعلیٰ منصب پر پہنچ چکے ہو، اب جاؤ خدمت خلق میں اور خدمت دین میں مصروف ہو جاؤ۔ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس ان کے اکابر اور مشائخ کے تبرکات تھے اور جو کچھ ان کے پاس روحانی نعمتیں تھیں، سب کچھ اٹھا کر اپنے مرید صادق اور با وفا سچے مرید شیخ مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ سب کچھ دے دیا اور دے کر کہا بیٹا جاؤ اب دعوت دین کا کام انجام دو۔ حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ پھر 12 صدیاں گزارنے کے بعد پھر وہاں سے نکلے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ سیر و سیاحت فرمائی، کثرت کے ساتھ سیر و سیاحت کی اور کثرت کے ساتھ ساری زندگی گزار دی سیر و سیاحت کرنے میں، اور یہی سیر و سیاحت خدمت دین تھا جو آپ ساری زندگی کرتے رہے۔ یہی وجہ بنی کہ آپ نکاح نہ کر سکے، خدمت دین کی خاطر آپ نے نکاح نہیں کیا۔ ساری زندگی اس درمیان میں بہت سارے مراحل آتے رہے، کتنے جادوگر، جودی، پنڈت، طرح طرح سے نقصان پہنچانے والے آپ کو ملتے رہے، ان سے مقابلہ ہوا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جوگیوں سے مقابلہ ہوا، اس طرح ان کو مات دیتے رہے اور خدمت دین کرتے رہے۔ لاکھوں لاکھ غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اسلام قبول کر کے نور اسلام میں داخل ہوئے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو کلمہ